میرا بھائی رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، بڑا اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، اور کیا خوبصورت ٹاپک ہے یہ، لو آف اللہ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اللہ کے ناموں کے ساتھ واقفیت. تو what do you think of this topic to begin with, love of Allah subhanahu wa ta'ala, and especially in this month of Ramadan which is a very blessed month. علی بھائی جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو واقعی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، نیسیسری ہے، اور میں سمجھتا ہوں تب تک وہ صحیح معنی میں اس محبت کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل نہ کر لے. اور علی بھائی اللہ کی معرفت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے، ہم اس کو اپنے اندر انگرین کریں، اس کو سمجھیں، اس کو کنسپچولائز کریں، اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں. اس حوالے سے میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت سی اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، وہ فرماتے ہیں کہ لا شیء احب الی القلوب من خالقها وفاطرها. There is nothing dearer to hearts than their creator and originator. فهو إلهها ومعبودها, for he is their God and the one that they worship. ووليها ومولاها, and their guardian and master. وربها ومدبرها ورازقها, and their Lord, their sustainer and their provider. ومميتها ومحييها, and the one who causes them to die and brings them to life. فمحبته نعيم النفس, so his love is the bliss of the souls. وحياة الأرواح, and the life of spirits. وسرور النفس, and the joy of the self. وقوت القلوب, and the nourishment of heart. تو اس خوبصورت سے اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں they yearn for the love of Allah سبحانہ و تعالی. اور ایک وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ یہ اللہ کی محبت اس کے لیے غذا بن جاتی ہے، نرشمنٹ بن جاتی ہے، جیسے انہوں نے کہا نا قوت القلوب. بالکل. اور انسان کو اگر وہ نہیں ملتی تو انسان اسی طریقے سے ریسٹلیس ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر باقاعدہ اس کا ایک فزیکل انفلوئنس نظر آتا ہے. جس طریقے سے جب انسان بھوکا ہو، اس کو غذا نہ ملی ہو، اس کو نرشمنٹ نہ ملی ہو جو اس کی باڈی کے لیے نیسیسری ہے، جس طریقے سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے فزیکل انفلوئنسز دیکھ سکتے ہیں. صحیح. ان مائی ہمبل اوپینین اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ ہمارے دلوں کی زندگی ہے، اور اسی طریقے سے وہی ہمارے دلوں کی نرشمنٹ ہے، اور یہ اسی کے اوپر ہی ہمارے دلوں کا سروائیول ہے. ایک اور اسٹیٹمنٹ میں ابن قیم رحمہ اللہ کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی نو یہ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت خوبصورت کلام ہے. ان کی کتاب ہے الفوائد، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ حَيَاةَ الْإِنسَانِ بِحَيَاةِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ, for the life of a human being is in the life of his heart and soul. ایک بندے کی اصل زندگی اس کا دار و مدار اس کی روح پر اور اس کے قلب کی زندگی کے اوپر ہے. پھر فرماتے ہیں وَلَا حَيَاةَ لِقَلْبِهِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ فَاطِرِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ. وہ کہتے ہیں and there is no life for his heart except through knowing its creator, through loving him and worshipping him alone. یعنی ایک بندے کی دل کو تبھی صحیح معنوں میں زندگی مل سکتی ہے جب اس کے رب جو ہے، جو فاطر ہے، اس دل کا خالق ہے، اس کی معرفت ہو، اس کی محبت اس میں پائی جاتی ہو، اور وہ دل صرف اس رب کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہو یا اس کو سرو کرتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو. اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ فَقَدَ هَذِهِ الْحَيَاةَ فَقَدْ فَقَدَ الْخَيْرَ كُلَّهُ, and whoever loses this life has lost all goodness. اور فرماتے ہیں وَلَوْ تَعَوَّضَ عَنْهَا بِمَا تَعَوَّض, and if he compensates for it with whatever he compensates, فَمَا بِالدُّنْيَا بَلْ لَيْسَتِ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا عِوَضًا عَنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ. یہ جو دنیا کی زندگی ہے there is no compensation for the life of heart except the love of Allah سبحانہ و تعالی. یعنی اگر میرے پاس اپنے دل کی جو زندگی ہے اس کو وہ جو چیز اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی محبت میں مجھے ملتی ہے اپنے دل کی، جس سے میری زندگی ایسوسیٹڈ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کے اندر ایسی آلٹرنیٹیو چیز نہیں ہے جو مجھے وہ چیز پرووائڈ کر سکتی ہے جو اللہ کی محبت پرووائڈ کر سکتی ہے. اور پھر آخر میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اور اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. I would want you to comment on that as well.
وہ فرماتے ہیں فَمِن كُلِّ شَيْءٍ يَفُوتُ الْعَبْدَ عِوَضٌ، دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ کوئی چیز لوز کرتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو اس کا مل سکتا ہے. دیر از آلویز این آلٹرنیٹیو. اللہ نہ کرے کسی کا نقصان ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو، یہاں تک کہ اولاد وہ بھی انسان کو مل جاتی ہے. کہتے ہیں وَإِذَا فَاتَهُ اللَّهُ لَمْ يُعَوِّضْ عَنْهُ شَيْءٌ، البتہ یعنی وہ شخص جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، یا the one who lost اللہ سبحانہ وتعالی، تو اس کو پھر کوئی آلٹرنیٹیو یا کوئی کمپنسیشن نہیں مل سکتی. So سبحان اللہ، this is something that I think is very pretty much important کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے اس کی زندگی اصل زندگی ہے، اس پر دار و مدار ہے ہماری نارمل لائف کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیپینڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور اللہ کی محبت میں. اور اللہ کی معرفت اور محبت کے ذریعے کو حاصل ہی تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ کے ناموں اور اللہ کی ایٹریبیوٹس کو سمجھیں، کیونکہ وہی اللہ کا تعارف ہے نا، جو اللہ قرآن مجید میں ہر دوسری آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ بکل شیء علیم، اس طرح کر کے آیا. بیوٹیفل، ماشاءاللہ، بڑا ہارٹ وارمنگ اور سن کے ہی اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا، وچ از اے ٹیسٹیمنی کہ آر ہارٹ کریوز ٹو لسن ٹو سچ تھنگس، ٹو نو اباؤٹ آر لارڈ، اینڈ یو نو مجھے آئی کوڈ فیل اٹ، سو آئی ایم شیور آڈینس از آلسو فیلنگ اٹ. میں یہ سوچ رہا تھا مغیرہ بھائی کہ وائی ڈو وی لو سم ون؟ ایدر وی لو سم ون بائی جسٹ لکنگ ایٹ دا پرسن بیوٹی، مے بی بیوٹی ہمیں انسپائر کرتی ہے کسی کی، یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیٹ سے پسند کرتے ہیں کسی کو بیکاز آف دیئر ایٹریبیوٹس، ان کی کچھ ایسی کوالٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں، یا تھرڈلی دا وے دا پرسن ٹریٹس اس، کہ وہ ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارے لیے کیئرنگ ہے وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں، کیپنگ دیز تھری تھنگز ان مائنڈ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں، ان سے یہ تینوں چیزوں کا تعارف اللہ کا ملتا ہے. ہاؤ ہی از، یعنی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت والے دن جنتی، اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے دیکھو گے اپنے رب کا چہرہ جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو تم. اسی طرح ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس سے کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اور اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اور تیسری چیز ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہاؤ ہی ٹریٹس اس، یعنی کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنی شفقت کرنے والا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ تینوں چیزیں کبھی ہم سوچیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اور سامنے نام رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ محبت بلڈ کرنے کا. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ویئر ٹو بگن؟ چلیں، یہ تو ایک پریلیمنری اسٹیپ ہو گیا کہ نوئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرو ہز نیمز. واٹ ادر تھنگس کمز ٹو یور مائنڈ کہ اللہ کی محبت کیسے جو ہے وہ ایک انسان اپنے دل میں لائے، کیونکہ اس منتھ میں دل بہت نرم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیے بھائی، ایک اور میں ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الداء والدواء کے اندر، کیونکہ الداء والدواء جس کو ہم اردو میں دوائے شافی بھی کہتے ہیں اس کتاب کو، صحیح. یہ جو کتاب ہے، اور اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے دا ڈیزیز اینڈ دا کیور، یہ کتاب بھی اویلیبل ہے، آن لائن مل جاتی ہے. اٹس اے ویری ویلیوبل بک. اچھا، اس کتاب کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے محبت کو اور عشق کے مسئلوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں. تو میں جب وہ پڑھ رہا تھا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو there was a beautiful statement where he said، اور میں اس کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں. ابن قیم کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر جو چیز ہے نا، اس سے جب انسان محبت کرتا ہے یا اس کی طرف انسان کی جو انکلینیشن ہوتی ہے نا، اٹ از لوڈ فار سم تھنگ ایلس. یعنی کوئی نہ کوئی انسان کا اسٹیک ہوتا ہے اس میں. مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ ماں نے قربانی دی ہوتی ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ماں کی قربانی کا ذکر کیا، کس طریقے سے وہ اس کو اٹھاتی ہے، اس کے لیے برداشت کرتی ہے. باپ سے محبت اس لیے ہوتی ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ چیز ہوتا ہے. ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اور ڈپینڈنسی ڈیفینیٹلی ایک انٹر ڈپینڈنسی ایک ایموشن کو جنم دیتی ہے. اور بھی بہت سی ایسی اس میں ڈسکشنز موجود ہیں. ابن قیم کہتے ہیں صرف ایک ذات ایسی ہے that is loved for its own sake، اور وہ ہے اللہ کی ذات. سبحان اللہ. یعنی everything is loved for something else but only Allah سبحانہ وتعالی is loved for its own sake. یہ اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، آپ سمجھ لیجیے اللہ کا جمال اور اللہ کا کمال، یعنی loving him just because he is Allah. That's it. یعنی وہ آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، آپ کو اس سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے نا، you would start loving him.
یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی اللہ کے رسول سے بھی محبت ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہم پر احسانات, آپ اللہ کے نبی, آپ کے ذریعے ہمیں سیلویشن گائیڈنس. علی بھائی, اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا نا, تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی محبت اللہ کے بارے میں بڑھتی جائے گی. اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر وہ کسی کو جانتا نہیں ہے نا, اس کے بارے میں اس کا کوئی ایموشن ڈیولپ نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو XYZ کسی بھائی کو بتاؤں, میں کہوں گا آپ کو اس سے محبت ہے, آپ نے نہیں, اس سے نفرت ہے, نہیں, آپ کی کوئی ایموشن, اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ یا ڈیٹیچمنٹ نہیں, نیوٹرل. لیکن اگر ایک بندہ, اس کی زندگی آپ کے سامنے اور آپ اس کی خیر و بھلائی دیکھتے ہیں, اس کے احسانات آپ کے اوپر ہیں, آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سی انٹریکشنز ہیں, آپ کی اس کے بارے میں جذبات ہوں گے, فیلنگز ہوں گے, ایسے ہی جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی. میں ابن قیم کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اسی کتاب سے اغاثۃ اللہفان سے ذکر کرتا ہوں. فرماتے ہیں, من کان باللہ سبحانہ واسمائہ وصفاتہ اعرف, whoever has greater knowledge of Allah and his names and attributes, وفیہ ارغب ولہ احب والیہ اقرب, he desires him more, he loves him more and is closer to him. یعنی جو بندہ اللہ کے بارے میں, اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جانے گا, جتنی زیادہ معرفت رکھے گا اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں اس کے لیے رغبت ہوگی, محبت ہوگی, اس کے لیے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے ڈیزائر ہوگی, اور وہ اتنا ہی اللہ کے قریب بھی ہوگا, یعنی اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں, وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه, and he will find in his heart a sweetness that cannot be expressed. ایک ایسی سویٹنس اور ایسی حلاوت اور مٹھاس ہوگی جو اس کو کہیں بھی اور نہیں مل سکے گی, اور جس کو وہ شاید بیان بھی نہ کر سکے. وہ ایسی ایمان کی حلاوت ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں, وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالذَّوْقِ وَالْوَجْدِ, it can only be known through experience and spiritual perception. پھر فرماتے کیا ہیں, وَكُلَّمَا ازْدَادَ لَهُ حُبًّا ازْدَادَ لَهُ عُبُودِيَّةً وَذُلًّا وَخُضُوعًا وَرِقًّا لَهُ وَحُرِّيَّةً عَنْ رِقِّ غَيْرِهِ, and the more love it has for him the more it increases in servitude. یعنی وہ بندہ جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت رکھے گا, اللہ سے محبت بھی سب سے زیادہ, اور جو اللہ سے جتنی زیادہ محبت رکھے گا علی بھائی, اتنی ہی زیادہ اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی, اللہ کی اوبیڈینس کے اندر بھی آگے بڑھے گا. یعنی اوبیڈینس کا تعلق محبت سے بہت زیادہ گہرا ہے. اور پھر فرمایا ہیوملٹی کے اندر, وخضوعا ورقا, سبمیشن اینڈ ڈیووشن ٹو ہم, وحریۃ عن رق غیرہ, while gaining freedom from the bondage of anything else. اور یہ جو چیز, جو اللہ سے محبت ہوگی, یہ انسان کو دنیا کی دیگر محبتیں جو ہیں, دیگر جو شیکلز ہیں, جو بانڈیجز ہیں, ان سے کیا کرے گا, آزاد کر دے گا. کیا بات. یعنی اگر ایک بندہ, یعنی اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے اور وہ کہے جی میں کسی کی محبت میں غرق ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں اور مجھے اس کی سولوشن چاہیے, تو ابن قیم رحمہ اللہ دعوت دوا میں بھی ذکر کرتے ہیں, اور اسی بات ادھر بھی ذکر کرتے ہیں, دا اونلی وے, کیونکہ محبت کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے, اور اس کی اورینٹیشن چینج کر لے اللہ کی ذات کی طرف, اور آپ دیکھیے گا اٹ ول سفائس. ایبسلیوٹلی, اٹ ول ہیلپ یو, اٹ ول فری یو, اٹ ول لبریٹ یو انشاءاللہ. میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ لو کو تھوڑا ہم ڈیفائن بھی کریں, بیکاز ہمارا جو لو کا کانسیپٹ ہے نا, وہ بھی تھوڑا سا مجھے کبھی کبھی امیچور لگتا ہے, بیکاز لو کانسٹیٹیوٹ سو مینی تھنگس. لو کے کچھ تقاضے ہیں. ایک تقاضا وین اٹ کمس ٹو لونگ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے اوبیڈینس آف اللہ رب العالمین. Because when you love someone, obviously there comes obedience because of the awe. جیسے when you love your father, تو obviously regardless آپ کے ابو آپ کی مرضی کے خلاف کچھ کریں, یا آپ کو شاید وہ چیز نہ ملے جو آپ ابا جان سے چاہ رہے ہیں, still because of the love you have developed for your father, there will be obedience, right? اسی طرح there is the connection. Love demands connection. اگر ایک بندہ کہہ رہے نا آئی لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور اس کا کنیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, اور کنیکشن کی مغیرہ بھائی سب سے بڑی دلیل تو میرے نزدیک جو ہے وہ نماز ادا کرنا ہے, اور ذکر. میں بھی ذکر کی مثال دینے لگا تھا. ایگزیکٹلی. آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے علی بھائی, آپ بہت ذکر کرتے ہیں, آپ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں, یو آلویز برنگ ہم انٹو دی سبجیکٹ نو میٹر واٹ. ایبسلیوٹلی, آپ کا دماغ ہر جگہ ادھر, ہی بیکمز یور پوائنٹ آف ریفرنس. ایگزیکٹلی. اور دین کمز دا لانگنگ, یو نو, جو انبیاء کو تھا کہ راحت ملے گی مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, سجدے میں گر جانا, اللہ سے دعا کرنا, لیٹنگ آؤٹ بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ محبت کے نا کچھ تقاضے ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھنے, کیونکہ بیکاز وٹ آئی ہیو سین کہ بڑے نا امیچور ایک کانسیپٹ ہے محبت کا, کہ جب تک اچھا مل رہا ہے تب تک تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان سے محبت. علی بھائی آپ نے نا لانگنگ کو بات کی نا, آئی فیل لانگنگ کو نا میں دیکھتا ہوں ایک ایکسپریشن کی فارم میں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک بندہ جو واقعی کسی سے محبت کرتا ہے نا, he wants to express his love in front of that individual, تاکہ ایک وہ لو جو ہے نا ریسیپروکیٹ کرے ایک قسم کا.
تو دعا از دا مینس، یعنی انسان کے پاس اللہ کے سامنے بیسٹ فارم آف ایکسپریشن کیا ہے؟ دعا. اور آپ دیکھیں گے دعا سے محبت بڑھتی ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ اگر اللہ کے سامنے روئیں جا کے اور اللہ کے سامنے اٹھ کے آپ اپنے جو دل میں بات ہے آپ اس کو ایکسپریس کریں، بیوٹیفل. آپ کا ایک تو بوجھ ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ صرف آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سویٹنس اور ایک راحت اور ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے. ٹرو. اور وہ سکون ملتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ آپ نے اپنے دل کو وہ چیز دی ہے جو آپ کا دل ایکچولی yearns for it، جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا، ایکچولی اس کی ایکچوئل غذا وہ ہے. صحیح ہے. تو محبت میں ایکسپریشن اینڈ دیٹ ایکسپریشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان فارم آف نماز، ذکر تو ہے ہی ہے، وہ تو انسان کی ایک ایکسپریشن، لیکن اس کے ساتھ اصل چیز دعا ہے. آئی بلیو کہ اگر ہم تھوڑا سا بفور ایکچولی ڈسکسنگ سم آف دا نیمز آف اللہ رب العالمین ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے واٹ آر سم آف دا سائنز دیٹ اے پرسن لوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل. تو واٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از کہ obviously نمبر ون دیٹ you yearn to please اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک تو مجھے سرویٹیوڈ، عبادت کے اندر آگے بڑھ گئے. ہاں، you go for his pleasure, you prefer his pleasure. میں اسی مثال دیتا ہوں علی بھائی، جیسے آپ کی بات میں ایڈ کروں، کوئی بندہ جس سے واقعی کسی کو محبت ہو، جب وہ گھر میں آ جائے، مہمان بن کے آئے، صحیح، تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا، آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ کو جگہ نہیں ملے گی اس کو بٹھانے میں، آپ بھاگیں گے کہ اس کے لیے یہ بھی کھلا دوں. مختلف قسم کے مہمان ہیں نا، ایک وہ جو آپ کو بہت پسند ہے، اگر وہ آ گیا آپ وہی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یعنی اللہ سے محبت کی بات ہے نا. یعنی اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی سچے معنی میں، جس سے محبت ہوگی، انسان اس کو پلیز کرنے کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے چیزیں کرتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا محبوب آئے گا میرے گھر میں، میں بے شک میری جیب پر کوئی کھانا بھاری بھی ہوگا، میری کوشش ہوگی یار میں اس کو کسی طریقے سے پلیز کروں. دیکھیں نا، ہم دوسروں کی برتھ ڈیز منانے کے لیے کتنی لینتھ پہ جاتے ہیں سبحان اللہ، لوگ گفٹ دینے کے لیے کہ جی میں نے اس کو بتاؤں گا، اس سے مجھے محبت ایکسپریس کرنی ہے، اس کے لیے میں یعنی کچھ بھی قیمت، یعنی اپنی وائف کے لیے جب انسان کو محبت ہوتی ہے کس طریقے سے وہ اس کے لیے کئی دفعہ قرضہ لے کے ایسے گفٹس لینے پڑتے ہیں خوش کرنے کے لیے، اور انسان کرتا ہے. یعنی یہ نیچرل ہے، آؤٹ آف دی وے جا کے انسان سرویٹیوڈ، یہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جو ہے نا جھکا، ڈیزائر ٹو پلیز ہم. دوسری چیز مجھے نظر آتی ہے کہ فیلنگ پین ان ڈس اوبیئنگ ہم. اللہ، دس از آلسو پارٹ آف لو. یعنی کہ یو بیکم سو سیڈ، سو ڈپریسڈ جب آپ اللہ کو، کبھی انسان سے گناہ ہو جائے تو آپ کا گناہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ افسردہ کر دے، بیکاز یو نو کہ میں نے اپنے رب کو ڈسپلیز کیا اس گناہ سے. تو آئی تھنک دس از آلسو سائن آف ہز لو. تیسرا جو ہے ریگولر ریممبرنس، ذکر. جیسے آپ نے بات بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ یاد کرتا ہے اللہ سے، اور یہ فطری بات ہے. کوئی کسی انسان کو پسند کرتا ہے اس کا بہت ذکر کرے گا، بہت تذکرہ کرے گا، بار بار اس کو ڈسکشنز میں لائے گا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پریفرنس آف ہز کمانڈس اور ونس اون ٹیمپٹیشنز، نفس، جو ہمیں انبیاء کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. میں اس کو ایک لفظ سے ڈینوٹ کروں گا اور وہ ہے دیٹ از سیکریفائس. بیوٹیفل. علی بھائی میری نظر میں یا وفاداری بھی کہہ سکتے، وفاداری بھی، وفا بھی ہے. میری نظر میں نا علی بھائی، if there is any word that somehow closely explains the idea of love, that is sacrifice. جہاں پہ انسان اپنی پسند کو قربان کرتا ہے کسی اور کے پلیجر کے لیے، اور this is یعنی بیسٹ فارم آف ایکسپریشن ہوتا ہے. یعنی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے نا وہ جان کی بازی لگا دیتی ہے، اپنی ذات کو قربانی، اپنی ذات کی قربانی، اپنے کمفرٹ کی قربانی. اسی طریقے سے ایون اپنے ریلیشنز کی قربانی. کئی دفعہ ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے اپنے بڑے قریبی تعلقات کو ان سے دور ہو جاتی ہے، یعنی یہ خاتون. اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ ہو جائے. تو ان مائی ہمبل اوپینین جو سیکریفائس ہے اور دی آئیڈیا آف قربانی ہے نا، وہ ہے ہی تقرب. یعنی قربانی قرب سے ہے نا، قریب ہونا کسی کے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اور اسی طریقے سے علی بھائی دی آئیڈیا آف نیکی، دی آئیڈیا آف البر، وہ بھی گراؤنڈڈ ہے ان دی آئیڈیا آف سیکریفائس اینڈ دی آئیڈیا آف لو. ایسے ہی اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی صحیح بنیاد کو نہیں پہنچ سکتے یا صحیح معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کر لو جو تمہیں محبوب ہے. یعنی اپنی محبت کو، اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو آپ قربان کر رہے ہیں کسی اور کی محبت اور پلیجر کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنی پسند کو قربان کر رہے ہیں. صحیح بات. سو ان مائی ہمبل اوپینین یہ جو آپ نے بات کی نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ یو لو ہم. میں آپ کو آرام سے کہوں گا کہ وٹ کین یو سیکریفائز فار اللہ سبحانہ وتعالی. صحیح. اگر آپ کہتے ہیں میں سب کچھ، سیدنا عمر بن خطاب نے یہ کہا تھا، اللہ کے رسول مجھے
دنیا میں آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. لا يؤمن احدكم حتى اكون اليه من والده والناس حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا تقاضا یہ کہ انسان سب سے زیادہ ان سے محبت کرے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. محبت کا وہاں کا ذکر ہے. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت پتہ چلے گی آپ کی سیکریفائس سے. میں کیا اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں, صحیح, کیا میں کیا قربان کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. وہ قربانی وہاں پہ دیکھیں قرب ہے, وہاں پہ قربانی ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی وجہ سے یہی جو جذبہ ہے نا, یہ ایموشنل جو جذبہ ہے, یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور ابن قیم کہتے ہیں خلت جو ہے نا وہ محبت کی ایکسٹریم فارم ہے, اس سے اوپر کوئی محبت کا درجہ نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پہ صرف یہ دو اینٹیٹیز کے درمیان ہی ہو سکتا ہے, دو انڈیویجولز کے درمیان ہو سکتا ہے, اس میں تیسرا نہیں آ سکتا کبھی بھی, جو مرضی ہو جائے. اور انہوں نے اس کی مثال دی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم سے ایک جو محبت تھی ان کے دل کے اندر, جو واقعی ایک نیچرل محبت ہے, وہ بیٹے کی محبت ہے, وہ بھی قربان کر دی. اور اس قربان کروانے کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس وقت صحیح معنی میں حنیف ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اپنے ہاتھ سے, اس موقع پر اپنا باپ پہلے قربان کیا, اپنی بیویاں پہلے قربان کی, اس کے بعد اپنی اولاد پہلے قربان کر دیا, اپنا خاندان اپنا شہر سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ قربان کر دیا. اس وقت وہ پھر کہا, پھر وہ حنیف, پھر وہ بنے خلیل اللہ کے. سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال یہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابوبکر میں تمہیں بناتا, لیکن میں اللہ کو بنا لیا, بالکل میں نے اللہ کو چوز کیا. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لیول ہے محبت کا جو ہم, اور اس کے پیچھے مین چیز ہے کلوزنس, بینگ کلوز ٹو سم ون. قربانی ہے ہی قرب سے نا. بالکل صحیح. ایک اور چیز میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس جاننے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے ٹو نو دی ایسپیکٹ. دیکھیں میرے نزدیک اللہ کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن جو ہے نا اس میں لو تو ہے لیکن ہوپ اینڈ فیئر کے ایموشنز بھی ہیں, بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. تعظیم, ایگزیکٹلی. اور وین یو لک ایٹ دا نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ تو اس میں آپ میں ہوپ اور فیئر کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے, نوئنگ اللہ, بیکاز اللہ از القہار. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہی از الجبار. یعنی یہ ایسی محبت نہیں ہے جس کو آپ فار گرانٹیڈ لے سکیں. یس, اس میں ایک لیول آف رسپیکٹ بھی ہے, ایگزیکٹلی, ایک لیول آف فیئر بھی ہے, ایک لیول آف یعنی آنر بھی ہے. بٹ وین وی سے فیئر تو لوگ نا تھوڑا سا نیگیٹو نہ اس کی کونوٹیشن لے لیں. فیئر آف آ, اس کو کیا ورڈ, ہاؤ ٹو, اس کے لیے نا لفظ علی بھائی استعمال ہوا قرآن نے خشیت. یعنی there is a difference between the word خوف and خشیت. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں جو تعظیم پر مبنی ہوتا ہے. یعنی ایک خوف وہ ہے جو مجھے جانور سے بھی آتا ہے نا, یعنی ایک سانپ سے مجھے خوف آ رہا ہے, لیکن ایک اللہ سے وہ والا خوف نہیں ہے. اللہ سے خوف ہے تعظیم کا, یعنی ایک بڑی ذات. یار یہ تو بات کی بات ہے کہ اللہ سے سزا بھی مل سکتی ہے, اسی لیے خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے عذاب سے خوف کا بھی ذکر ہے, لیکن ایکچوئل میں جو اللہ تعالیٰ سے ہماری وہ خشیت کا درجہ ہے. کیونکہ جتنی آپ اور تعظیم کب آپ کے اندر آئے گی, آنر آئے گی جب آپ اللہ کو جانیں گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں رب کون ہے, کتنا بڑا ہے, یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا گرمی کیا ہے, تو آپ جو ہے نا وہ ٹھنڈ کو محسوس کر کے گرمی کو پہچان سکتے ہیں. یار یہ اپوزٹ ہے کہ جب تک آپ کو ٹھنڈ ہی نہیں لگے گی نا تو آپ کو گرمی کی صحیح معنی کا احساس نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ریئلائزیشن ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ اپنی کمیوں کو جانتا ہے, کوتاہیوں کو. اور کئی دفعہ انسان, یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو, جتنا انسان اللہ کو جانے گا اتنا اپنی کمی کا احساس ہوگا, اور جتنی اپنی کمی کا احساس ہوگا اتنے اللہ کی عظمت بھی بڑھتی جائے گی. بالکل, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. ایسے ہی. اور ایک اور بینیفٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ واٹ از دی بینیفٹ آف نوئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس از دیٹ یو ول بیکم اے کمپوزڈ پرسنالٹی. ایگزیکٹلی, بیکاز ہوتا ایسے ہے کہ پیپل دے تھوڑا ان کا نا امیچور سی ایک تھنکنگ ہوتی ہے کہ جب تک مجھے اچھی چیزیں مل رہی ہیں, میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں, تب تک تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق بھی بہت اچھا ہے. لیکن تھوڑا سا کوئی ایسی چیز ہو جائے, ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے, ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو, یا دے ڈونٹ گیٹ وٹ دے وانٹ, تو پھر اچانک نا وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا مطلب تہجد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, یا انورس کیس سینیریو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے, اللہ معاف کرے. تو دیکھیں when you come to know about his attributes and names such as Al-Hakim, he is the most wise, Al-Mudabbir یعنی the excellent planner, تو اور پھر Al-Wakil the disposer of affairs,
تو he knows when to give, why to give, how to give, how much to give. تو پھر آپ کی پرسنالٹی بڑی میچور اور کمپوزڈ بنتی ہے, بیکاز یو کم ٹو نو اینڈ یو کم ٹو ریئلائز کہ اللہ نوز بیسٹ کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی, کب ملے گی, اس میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں چاہوں گا کہ اگر آپ بھی کوئی دعا بھی بتائیں انشاءاللہ. میں نا ایک بڑی خوبصورت بات سے کنکلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ, اور یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, بہت خوبصورت حدیث ہے علی بھائی, اور وہ حدیث یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان اللہ کا ذکر کرے انسان کے دل کو اطمینان بھی ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیونکہ ہمارے دل کی جو غذا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی معرفت. ایسے ہی. اور جتنا زیادہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا, اور جتنا انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے, اتنا ہی اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث سناتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک ایکسپیڈیشن پہ بھیجا, ذمہ دار بنا کے بھیجا, غالباً ملٹری ایکسپیڈیشن تھی. وہ بندہ جب بھی اپنے سب آرڈینیٹس کو نماز پڑھاتا تو ہر نماز کے آخر میں علی بھائی وہ نا سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا. اچھا. ہر نماز, یعنی قرآن پڑھ رہا ہے, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, قرآن آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ کیا کرتا, سورۃ الاخلاص سے اس کو جو ہے نا کنکلوڈ کرتا. صحیح. تو ہر نماز میں یہ کرے, قل هو اللہ احد پڑھے. جب وہ واپس آیا تو صحابہ نے کہا یار یہ کہ ہر نماز میں آپ قرآن کی, یعنی جب تلاوت کے اینڈ پہ آپ پورا اخلاص بھی پڑھ رہے ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ اخلاص سورۃ یعنی اخلاص پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ اس نے کیا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا ذرا اس سے جا کے پوچھو سلوہ لأی شیء صنع ذلک, وہ کس لیے کرتا رہا, صحیح, یعنی what was the reason جو بار بار وہ یہ پڑھتا ہے. تو اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ لأنها صفۃ للرحمن, سبحان اللہ, اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے, رحمان کا تعارف ہے. فأنا احب ان اقرأ بها, اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو میں ہر نماز میں اس اللہ کے تعارف کو ریپیٹ کروں, اس کی تلاوت کروں. بیوٹیفل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا, اللہ کے رسول نے کہا اخبروه ان اللہ تعالی یحبہ, اس کو جا کے خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ سے محبت کی وجہ سے ایک بندہ بار بار اللہ کو یاد کر رہا ہے. اور کیا مطلب ہے آپ کا خیال ہے کہ اللہ اس کی محبت میں, اس کے جواب میں اس سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا بات. آپ اپنے رب کو اگر عام بندوں میں ذکر کریں گے, آپ بار بار اس کا تذکرہ کریں گے, اللہ آپ کا فرشتوں میں ذکر کریں گے, جیسے حدیث میں آیا, وہ آپ کو بہت بہتر جگہ پہ کریں گے. آپ دل میں کریں گے, وہ دل میں کرے گا لوگوں کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ کثرت سے ذکر کر سکتے ہیں نا, یہ بہت بڑی ریزن ہے اللہ سے محبت کی. اور ایسی آیات جو توحید کی آیات ہیں جہاں پہ اللہ کا تعارف ہے, ان آیات سے محبت کرنا, ان کی کثرت. آپ دیکھیں پورا مکی دور علی بھائی اسی کے اوپر اللہ کا تعارف ہے. 86 سورۃ, سبحان اللہ, یعنی اس میں آپ کو ہر جگہ اللہ کا تعارف نظر آتا ہے. بالکل ایسی. تو انسان جتنا زیادہ, اور جب یہ چیزیں سٹرونگ ہوتی ہیں علی بھائی, جب اللہ سے محبت سٹرونگ ہوتی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ مدینہ میں جا کے آپ ہر قسم کے زنا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ جناب ایڈکشنز, بڑی بڑی ایڈکشن سے آپ باہر نکل گئے, کیونکہ اللہ کی محبت دل میں. وہی میں نے اس کو راضی کرنا ہے, اس کے لیے میں اپنی گردن کٹا سکتا ہوں. کیا میں یہ شراب نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں زنا نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں چوری ڈاکہ قتل نہیں چھوڑ سکتا؟ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. بسم اللہ. سیدہ عائشہ نے یہی کہا تھا نا کہ سب سے پہلے وہاں پہ ان کا ایمان مضبوط ہوا, اللہ تعالیٰ کا تعارف, اللہ کی محبت ان کے دل میں جب اس نے گھر کر لی, تو پھر مدینہ میں جا کے ان کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی صحابہ کے لیے. جسٹ ٹو کنکلوڈ, آڈینس کو ایک دعا سکھانا چاہوں گا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اے اللہ, I ask you for your love and the love of those who love you and the love of actions which draw me closer to your love. خوبصورت ہے. اور میں اینڈ میں بس اچھا علی بھائی ایک اور میں آخر میں کنکلوژن میں یہ بات کہہ دوں, اللہ تعالیٰ سے محبت کے سائن یہ, جیسے آپ نے اس دعا کے ذریعے بھی ذکر کیا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا, جو نیک بندے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ جی نیک بندے آپ سے محبت کرتے ہیں نا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. جیسے کہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے, حدیث جبریل, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو وہ نا جبریل کو بلاتے ہیں, اور جبریل سے کہتے ہیں جبریل مجھے فلاں سے محبت ہے, تم بھی کرو محبت اس سے. جبریل اسے محبت کرتے ہیں, پھر جبریل جا کے فرشتوں کو بتاتے ہیں, اور پھر فرشتے جو ہیں اعلان کرتے ہیں دنیا میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے کی محبت, اس کی جو ہے نا لوگوں کے جو اللہ کے نیک بندے ان کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے.
یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان سے پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ ملتے ہیں نا، حالانکہ زیادہ تعارف نہیں ہوتا لیکن عجیب سا کنیکشن آپ کو فیل ہوتا ہے دین کی وجہ سے. آپ کو ان کی پرسنالٹی کے اندر ایسی نیکی اور خیر نظر آتی ہے کہ آپ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ سے نیک لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ والے محبت کرتے ہیں، جن کو آپ واقعی لک اپ ٹو کرتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کا ایک جذباتی تعلق ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. بیوٹیفل، بہت خوبصورت. اور بس لاسٹ میں آڈینس کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج انشاءاللہ آپ بھی سوچئے گا بیٹھ کے کہ مغیرہ بھائی نے جیسے کہا کہ اللہ جب جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا نام لیتا ہے، اور جبرائیل السلام کو بھی کہتا ہے ان کا نام. تو امیجن اللہ تعالیٰ آپ کا آج نام لے لیں، اور اللہ کرے ہمارا بھی لیں انشاءاللہ، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ قبول کریں. سو انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر.